جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی بہت ہی عظمت اور شان ہے۔ جس طرف دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر افضل ترین ذات ہے تو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اسم گرامی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آج کچھ لوگ اس بات کی طرف گئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان تو ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور اس بات کا فیصلہ کرنے والے خود مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت حنیف رضی اللہ عنہ جو کہ نقد جگر ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کیا، اے ابا جان بتائیں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ذات جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اب فیصلہ کرنے والے جو علی علی کا نام لے کر اور پھر آگے مختلف قسم کی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس بات کا خود فیصلہ کر رہے ہیں، اور پھر سوال پوچھنے والے آپ کے لگتے جگر حضرت حنیف رضی اللہ عنہ، آپ نے جب پوچھا کہ آپ بتائیں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ذات کس کی ہے، تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ذات جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا اس کے بعد کون افضل ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی ذات اسم گرامی اس کے بعد افضل ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے، تو جناب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی ذات اسم گرامی سب سے افضل ہے۔ یعنی کہ آپ نے ترتیب وہی ذکر کی جس پر آج ہم اہل سنت و جماعت قائم ہیں، اور آپ نے یہ بتا دیا کہ پہلے نمبر پر اگر افضل ذات ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد تو وہ صدیق اکبر کی ہے، اس کے بعد عمر فاروق کی ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور پھر قربان جائیں حضرت حنیف رضی اللہ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد کس کی ذات ہے۔ اب پہلے نام ذکر کر کر کے بتایا کہ پہلے فلاں افضل ہے، پھر اس کے بعد فلاں ہے، پھر اس کے بعد فلاں ہے، لیکن جب باری آئی خود کی تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے میں ایک بندہ بھی ہوں۔ تو سامنے کرام قربان جائیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان پر آپ نے وہ ترتیب بتائی، اور اسی ترتیب پر آج ہم اہل سنت و جماعت قائم اور دائم ہیں۔